ایک نیک باپ، اس کی بیوی اور ایک بیٹی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ حاجی احمد وہ ایک سچے مسلمان تھے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتے، نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور دن بھر اللہ کی یادوں میں کھوئے رہتے۔ ان کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ تھوڑی سی زمین تھی لیکن اللہ کی برکت سے گھر چل رہا تھا۔ ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ۔ وہ سچی نیک عورت تھی، گھر سنبھالتی، بچوں کی پرورش کرتی، پڑوسیوں کی مدد کرتی اور کبھی کسی کا برا نہ کرتی۔ لوگ کہتے تھے فاطمہ بیوی کی طرح صبر اور شکر کرنے والی عورت کم ہی ملتی ہے۔ ان کے گھر میں ہمیشہ اللہ کا ذکر، نماز اور حلال روزی کا ماحول رہتا۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی، نام رکھا عائشہ۔ عائشہ بہت پیاری، ہوشیار اور اللہ کی بندی بن کر بڑی ہو رہی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو ماں کے ساتھ نماز پڑھتی، باپ کے ساتھ قرآن سیکھتی، اکثر پوچھتی، ابا اللہ ہمیں کیوں اتنا پیار کرتا ہے؟ حاجی احمد مسکراتے اور کہتے، بیٹی کیونکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور حلال کماتے ہیں۔ ایک دن مصیبت آئی، گاؤں میں بھینکر سوکھا پڑ گیا، فصلیں سوکھ گئی۔ حاجی احمد کے پاس کچھ نہ بچا، گھر میں اناج ختم ہو گیا۔ فاطمہ بیوی نے صبر سے کہا، احمد اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ رزق دینے والا ہے۔ عائشہ بھی چھوٹی سی عمر میں سمجھ گئی تھی۔ وہ روز دعا کرتی، یا اللہ میرے ابا امی کو پریشانی سے نکالو۔ حاجی احمد نے گاؤں کے باہر مزدوری ڈھونڈی، دور دور جا کر کام کرتے، تھک کر گھر آ جاتے تھے تو بھی پہلے نماز پڑھتے، پھر پریوار کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سناتے۔ ایک شام میں وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ فاطمہ بیوی نے صرف روٹی اور نمک رکھا۔ عائشہ نے کہا، ابا آج میں نے اپنی گڑیا بیچ دی تھی، اس سے تھوڑا دودھ آ گیا۔ حاجی احمد کی آنکھیں نم ہو گئی، بولے، بیٹی اللہ تمہیں جنت کی گڑیا دے گا۔ اللہ کی مدد آئی۔ کچھ مہینے بعد حاجی احمد کو ایک امیر صاحب کے یہاں نوکری مل گئی۔ وہ شہر گئے، وہاں بھی وہ نیک رہتے، نماز چھوڑتے نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ مالک بہت پربھاوت ہوا۔ ایک دن بولے، احمد تم جیسے ایماندار آدمی آج کل کم ملتے ہیں، میں تمہیں اپنی زمین کا کچھ حصہ دینا چاہتا ہوں۔ حاجی احمد نے کہا، صاحب میں صرف محنت کا حق لوں گا، حلال سے زیادہ نہیں۔ مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو تمہاری نیکی ہے۔ گھر لوٹے تو فصل اچھی ہوئی، گھر پھر سے خوشحال ہو گیا، لیکن انہوں نے پہلے کی مصیبت کبھی نہیں بھلائی۔ اب وہ اور زیادہ غریبوں کی مدد کرتے، مسجد بنوانے میں حصہ لیتے اور عائشہ کو اچھی تعلیم دیتے۔ عائشہ بڑی ہوئی، عائشہ 18 سال کی ہوئی تو اچھے خاندان سے رشتہ آیا۔ لڑکا نیک نمازی اور پڑھا لکھا تھا۔ حاجی احمد نے فاطمہ سے پوچھا، کیا خیال ہے؟ فاطمہ بولی، جو اللہ اور رسول کی سنت پر چلے وہی اچھا۔ عائشہ نے بھی دعا کی، نکاح ہوا۔ شادی کے بعد عائشہ نے اپنے نئے گھر میں وہی ماحول بنایا، نیک بیوی بنی، اچھی ماں بنی، اس کے بچے بھی اللہ والے بنے۔ کچھ سال بعد حاجی احمد بوڑھے ہو گئے، بیمار پڑ گئے۔ فاطمہ بیوی دن رات ان کی سیوا کرتی۔ عائشہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی۔ بیٹی نے ابا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ابا آپ نے ہمیں جو سکھایا وہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ حاجی احمد مسکرائے اور بولے، بیٹی یاد رکھو، دنیا کی ساری نعمت اللہ کی یاد اور پریوار کی نیکی سے آتی ہیں۔ نیک بیوی گھر کی برکت، نیک اولاد جنت کی سیڑھی ہے۔ انت میں حاجی احمد کی روح اللہ کو پیاری لگی۔ 99 قتل اور اللہ کی رحمت۔ بہت سال پہلے ایک بدماش تھا، اس کا نام کسی کو یاد نہیں، لیکن اس کی کہانی قرآن اور حدیث کی کتابوں میں امر ہو گئی۔ وہ اتنا خونخوار تھا کہ اس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا۔ دل میں نہ کوئی ڈر، نہ کوئی پچھتاوا، لوگ اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتے۔ ایک دن اس کے دل میں عجیب سا خیال آیا، میں نے اتنے گناہ کر لیے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں گیا، وہاں ایک زاہد، بہت نیک اور اللہ والا بوڑھا رہتا تھا۔ اس نے جا کر پوچھا، میں نے 99 آدمی مار ڈالے، کیا میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں، تو نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔
یہ سنتے ہی اس खूंखार نے गुस्से में तलवार निकाली और उसी बूढ़े को भी मार डाला। अब उसकी गिनती 100 हो गई। फिर भी दिल में बेचैनी बढ़ गई। वो दूसरी जगह गया, वहाँ एक बड़ा आलिम और नेक इंसान रहता था। उसने फिर वही सवाल पूछा। आलिम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेकिन एक शर्त है। उसने खुशी से पूछा, क्या शर्त है? तुम इस जंगल को छोड़ दो। यहाँ के लोग बुरे हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। वहाँ जाओ जहाँ अच्छे लोग रहते हैं। वहाँ अल्लाह की इबादत करो, नेकी करो और कभी गुनाह मत करना। उस आदमी ने तुरंत मान लिया। उसने अपनी सारी पुरानी ज़िंदगी छोड़ दी और चल पड़ा अच्छे शहर की तरफ। रास्ते में वो बहुत थक गया था। सूरज ढलने लगा, उसकी सांस फूलने लगी। आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। अब आसमां से 2 फरिश्ते उतरे, एक रहमत का फरिश्ता और एक अजाब का फरिश्ता। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। रहमत वाला बोला, ये अल्लाह की तरफ जा रहा था, उसने तौबा कर ली थी, उसकी रूह जन्नत में जाएगी। अजाब वाला बोला, इसने 100 कत्ल किए हैं, ये जहन्नम में जाएगा। दोनों अल्लाह के पास गए। अल्लाह ने फैसला सुनाया, ज़मीन को दोनों तरफ से नापो, जिस तरफ वो शहर ज़्यादा नज़दीक होगा उसी हिसाब से फैसला होगा। फरिश्तों ने नापा। खूंखार वाला शहर जहाँ वो गुनाह करता था वो बहुत दूर था, नेक वाला शहर बहुत ज़्यादा नज़दीक था। अल्लाह ने फरमाया, उसकी रूह को नेक शहर की तरफ खींच लो। फरिश्तों ने देखा वो आदमी मरते वक्त भी नेक शहर की तरफ मुंह करके ही गिरा था। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली और उसे जन्नत की खुशखबरी दे दी। अल्लाह की रहमत गुनाहों से बड़ी है। सच्ची तौबा कभी रद्द नहीं होती, चाहे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो। इंसान जब अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। कभी भी हिम्मत मत हारो, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है।